بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مجھے بچپن سے ہی کہانی سننے کا بہت شوق تھا اور میری دادو ہر رات میرا یہ شوق پورا کیا کرتی تھیں۔ جب میں چھوٹی تھی مجھے پریوں کی کہانیاں سننے کا شوق تھا۔ پھر ایک بار میں نے اپنے ابو کے منہ سے جنات کی کہانیاں سنی۔ اس دن کے بعد میری دلچسپی جنات کے لیے بڑھ گئی۔ میں اپنی دادو کو کہتی کہ مجھے جنات کی کہانیاں سنائیں۔ میری دادو مجھے کہانیاں سناتی، لیکن کہانیاں سنانے کے بعد وہ اداس ہو جاتی۔ میں اپنی دادو سے پوچھتی کہ آپ اداس کیوں ہوتی ہیں؟ میری دادو آگے سے بات ٹال دیتی۔ تب میں چھوٹی تھی، میں بھی اتنا زیادہ دادو کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ ایک بار میرے ابو نے مجھے بتایا کہ میری دادو کے پاس جنات آتے تھے، وہ انہیں بہت سی چیزیں بھی دے کر جاتے تھے اور ان کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، بھوک سے سب کا برا حال تھا۔ پھر اچانک کچن سے اشتہا انگیز خوشبو آنے لگی۔ جب ہم نے کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں کھانا پکا پڑا تھا۔ ہم نے اس سے زیادہ لذیذ کھانا اپنی ساری زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ ہمارے پورے گھر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے علاوہ ایک بار ابو نے ہمیں بتایا کہ گھر میں پانی بند ہو گیا تھا، بلکہ اس پورے علاقے میں پانی نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا جو کہ بہت عرصے سے سوکھا پڑا تھا۔ ہم ویسے ہی اس کے آس پاس کھیلنے لگے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ کنواں پانی سے بھر چکا تھا۔ پھر سارا محلہ ہی ہمارے گھر میں پانی بھرنے کے لیے آنے لگا۔ وہ کنواں اس کے بعد دوبارہ نہ سوکھا۔ ابو کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہو رہی تھی اور مزہ بھی آ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر جنات رشتہ داروں کے روپ میں ہمارے گھر آتے اور بہت سارا کھانے کا سامان دے کر جاتے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلتا کہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ مجھے جنات کے وجود میں مزید دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ میرے دل میں بھی یہ بات آنے لگی کہ کاش میں بھی جنات کو دیکھ سکتی، کاش میری ان سے دوستی ہو سکتی، پھر وہ میری بھی ایسی ہی مدد کرتے۔ ایک دن میں امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا امی آپ مجھے کوئی کہانی سنائیں۔ امی کہنے لگی میرے پاس تو کوئی کہانی نہیں ہے، لیکن تمہاری دادو کے پاس بہت سی کہانیاں ہیں، ان سے تم ان کی زندگی کے بارے میں کہانیاں سنو، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ میری امی جان چھڑوا کر اٹھ گئیں۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ دادو صرف مجھے رات میں کہانی سناتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی میں دادو کے پاس پہنچ گئی۔ دادو مجھے اب اپنی زندگی کے بارے میں حقیقی کہانی بتائے جہاں پہ جنات آپ کے پاس آئے تھے۔ میری بات سن کر دادو چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور ان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میری دادو نے کہا کہ آج جو میں کہانی تمہیں سنانے جا رہی ہوں، اس سے پہلے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ ہے جو میں نے اتنے سالوں سے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا، لیکن اب میرے سینے پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ اگر یہ بوجھ میں نے کسی سے نہیں بانٹا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے اپنی دادو کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد کہانی شروع کریں۔ یہ جنگ آزادی سے پہلے کی بات تھی، جب ہم سب اکٹھے رہتے تھے۔ تب کسی کے ذہن میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات نہیں تھی اور جنگ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ میرے پڑوس میں ہی بہت سے ہندوؤں کے گھر بھی تھے، لیکن ہمارا ان کے گھروں میں آنا جانا عام تھا۔ ہم سب پیار محبت سے رہتے تھے۔ ہمارے سارے بچے روز شام کو کھیلنے جایا کرتے تھے، لیکن ہمیں گھر سے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ مغرب کے وقت باہر نہ نکلیں۔ ایک دن ہم سب نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ اکٹھے ہو کر جائیں گے اور مغرب کے بعد بھی وہاں پر کھیلنے لگے۔ ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ مجھے چھپنے کی کوئی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایسی جگہ پر جا کر چھپوں کہ مجھے کوئی بھی ڈھونڈ نہیں پائے، یا کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو۔ پھر میری نظر اس مندر پر پڑی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو میرے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس مندر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر بدروحیں رہتی ہیں۔ وہ ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا مندر تھا۔ وہاں پر ہمارے گھر والوں نے ہمیں جانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں امی کا کہا ہوا واقعہ یاد آنے لگا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک عورت اس مندر کے اندر گئی تھی، مغرب کا وقت تھا، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ ختم ہونے لگا اور پھر اچانک ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔
وہ جنات اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کی ماں اسے راتوں میں اکثر جاگتا ہوا دیکھتی۔ جب وہ اس کے پیچھے جاتی تو وہ اسی مندر کی طرف آ رہی ہوتی اور اس مندر میں بیٹھ کر کئی گھنٹوں نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی۔ صبح جب وہ اٹھتی اسے کچھ بھی یاد نہ ہوتا۔ اس قصے کو سوچ کر چند لمحے میرے دل میں ڈر بیٹھا، لیکن مجھے بھی ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، میرا مقصد صرف اور صرف اس کھیل میں جیتنا تھا۔ اس وجہ سے میں مندر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں اس مندر کے پاس پہنچی ہی تھی کہ ایک بوڑھا بزرگ پیچھے سے آ گیا۔ اس نے مجھے آواز دی اور اونچا ڈانٹتے ہوئے کہا، تم کدھر جا رہی ہو؟ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ عجیب و غریب شکل کا مالک تھا۔ میں فوراً بھاگ کر مندر کے اندر گھس گئی اور جا کر چھپ گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج میں جیت جاؤں گی، روپا کیا کوئی بھی مجھے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اس وقت میں اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی، لیکن میں کافی زیادہ نادان تھی۔ میں وہاں چھپی ہوئی تھی۔ ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میرا دل خوف سے بھرنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ جب میں نے باہر نکل کر دیکھا مجھے لگا میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ وہاں ایک نہایت خوفناک صورت بوڑھا کھڑا تھا جس نے اپنے ہاتھ میں ہتھیار پکڑا ہوا تھا اور وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں اور وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس مندر میں داخل نہ ہو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ وہی بوڑھا آدمی تھا جو مجھے باہر ملا تھا۔ اب تم اپنا انجام دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں تیز تیز بھاگنے لگی، لیکن میں وہی ایک ہی جگہ میں دوبارہ لوٹ کر آ رہی تھی۔ اچانک منظر بدل گیا۔ وہ مندر نہ جانے کیسے ایک گھر میں تبدیل ہو گیا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ اس گھر میں ایک لائن میں کمرے بنے ہوئے تھے، ہر کمرے سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی بھی کمرے میں داخل ہو سکوں۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ لڑکی اونچا اونچا چلا رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیا آیا، میں بھاگ کر اس کمرے میں گئی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر ایک عورت اس لڑکی کی گردن پر جھکی ہوئی تھی اور اس کا خون پیتی جا رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی درد سے چلا رہی تھی اور بلبلا رہی تھی۔ جیسے ہی اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور اس نے میری طرف ایک اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اگلی باری تمہاری ہے۔ میں نے جلدی سے وہ دروازہ بند کیا اور خوف سے پیچھے ہٹی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، یہاں سے کیسے نکلوں۔ اچانک مجھے اس گھر کا داخلی دروازہ نظر آیا۔ جیسے ہی میں نے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میرے اعصاب بہت مضبوط تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں ابھی تک بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ میں شدت سے دعا کر رہی تھی کہ یہ کوئی خواب ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اچانک اسی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ عورت باہر داخل ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں وہی ہتھیار پکڑ رکھا تھا اور وہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف بھاگی دروازہ کھل گیا اور میں دھڑام سے نیچے گری۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے کھائی میں مجھے پھینکا ہو۔ میرا جسم شدید دکھ رہا تھا، مجھ میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن میں ہمت کرتے ہوئے اٹھی۔ اب میں اسی مندر کے بیچوں بیچ دوبارہ کھڑی تھی۔ اچانک مجھے اس بت کے پیچھے سے خوفناک آوازیں آنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سارے مرد اور خواتین آپس میں اکٹھے بول رہے ہوں۔ ان کی آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں۔ اس آواز کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ تم نے مندر میں داخل ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آج کے بعد یہاں پر نہیں آؤں گی۔ میری اس بات پر اس نے کہا لگایا اور کہنے لگا کہ ہماری طرف غلطی کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں، اور اس کی سزا تمہیں ہر صورت میں ملے گی۔ میں نے اس مندر سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کون سی اندیکھی دیوار تھی جو میں مندر سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس مندر کے باہر کھڑے دوستوں پر پڑی۔ وہ سب مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور آوازیں دے رہے تھے۔
میں نے انہیں آواز دی لیکن میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی. یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے نہیں سن سکتے. مجھے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا. اچانک روپا کی آواز میرے کانوں میں پڑی. وہ کہہ رہی تھی کہ مندر کے اندر جا کر دیکھتے ہیں. میں خوش ہو گئی. میں سمجھی کہ اب میں بچ گئی ہوں. وہ ضرور مجھے دیکھ لیں گے اور یہاں سے لے کر جائیں گے. لیکن اس وقت خوف اور حیرت سے میری جان نکلنے والی ہو گئی جب وہ مجھے آوازیں دیتے ہوئے میرے پاس سے گزرنے لگے. میں انہیں کہہ رہی تھی کہ میں تم لوگوں کے پاس کھڑی ہوں، لیکن وہ لوگ نہ ہی مجھے دیکھ پا رہے تھے اور نہ ہی سن پا رہے تھے. مجھے اس بت کا کہا دوبارہ سنائی دیا. وہ میری بے بسی پر ہنس رہا تھا. میں نے جیسے ہی روپا کو ہاتھ لگایا میرا ہاتھ اس کے جسم سے آر پار ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے حواس جواب دینے لگے. تو کیا میں مر گئی ہوں؟ اب یہ میری روح ہے؟ یہ سوچ آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے دوست پورے منظر میں مجھے تلاش کر رہے تھے جبکہ میں ان کے درمیان میں ہی کھڑی ان کو آوازیں دے رہی تھی. اچانک میرا سر زور سے چکرایا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں. پھر جب مجھے ہوش آیا میں اپنے گھر میں تھی. میں اپنی ماں کو دیکھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگی. میری ماں یکدم پریشان ہو گئی اور مجھے چپ کروانے لگی. مجھے تسلی دینے کے بعد انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم ہمیں مندر میں پڑی ملی تھی. میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ تم اس مندر میں نہیں جاؤ گی، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی اور اس کا انجام تم نے خود ہی دیکھ لیا ہوگا. میری دادو پراسرار آواز میں بولیں. ان کی اس بات پر کسی نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا جبکہ مجھے ان کی بات شدت سے محسوس ہوئی تھی. میں گمسم اپنی دادو کو دیکھنے لگی. میرے ذہن میں ابھی بھی وہی منظر کا واقعہ گھوم رہا تھا. مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کو اس بارے میں بتا سکوں. اگر میں سب کو بتاتی تو وہ پریشان ہو جاتے اور میں انہیں اپنی وجہ سے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں دوبارہ اس مندر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی. لیکن مجھے بار بار اس بت کی بات یاد آ رہی تھی جس نے میرے خوف کو مزید بڑھا دیا تھا کہ غلطی کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں. آخر وہ مجھے کون سی سزا دینے والا تھا؟ یہ سوچ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ آج جو مجھ پر بیتی تھی وہ کسی بھی طرح بھلائی نہیں جا سکتی تھی. پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کو اعتماد میں لیتی ہوں، لیکن میرا بھائی بھی میری والدہ کا چمچہ تھا. وہ ہر بات جا کر میری امی کو بتا دیتا تھا اور اس سے میری بہت زیادہ بے عزتی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد تو جیسے میری زندگی اجیرن بن گئی. میرے ساتھ ہر روز آئے گئے کوئی نیا واقعہ ہوتا. میں بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی. ایک دن میری دوست روپا میرے گھر میں آئی. مجھے کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ اس کی دوست کے گھر جاؤں. مجھے روپا کا انداز بہت عجیب لگ رہا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس سے زبردستی یہ بات کہلوا رہا ہو. میں نے اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں. یہ کہہ کر وہ آگے چل دی. میں نے اسے کہا رکو، میں چادر لے کر آتی ہوں، لیکن وہ سیدھی چلتی ہی جا رہی تھی. میں نے جلدی سے چادر اٹھائی اور بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچی. وہ مجھے لے کر جنگل میں داخل ہو گئی. میں حیران تھی کہ جنگل میں اس کی کون سی دوست رہتی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ ہم جنگل میں کیوں جا رہے ہیں. اس نے مجھے سرد آواز میں کہا کہ اس کی دوست کا گھر یہیں پر ہے. پھر میں نے دیکھا کہ سامنے ہی ایک نہایت خوبصورت گھر بنا تھا. گھر کو دیکھ کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی، مگر میں حیران تھی کہ آخر یہ گھر یہاں پر کہاں سے آ گیا. میں پہلے کئی بار یہاں سے گزری ہوں، لیکن یہاں پر میں نے ایسا کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا. روپا مجھے لے کر اندر داخل ہو گئی. جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی روپا وہاں سے غائب ہو گئی. یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی. یہ سب اس آتما نے کیا ہے. آج مجھے اپنے بچنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی. میں دروازے کی طرف پلٹی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند تھا. اچانک مجھے اپنے پیچھے کہکہوں کی آوازیں سنائی دی. پھر وہ آوازیں سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہو. مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا. مجھے لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی. اچانک میری نظر ایک جوکر پر پڑی. اسے دیکھ کر مجھے صحیح معنوں میں دن میں تارے نظر آنے لگے. جوکر سے مجھے ہمیشہ بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. یہ اکثر ہمارے گاؤں میں ہونے والے پرانے میلے میں آتا تھا، لیکن وہ جوکر بہت زیادہ عجیب و غریب تھا.
اس کی پتلی پتلی لمبی لمبی بازو اور لمبی لمبی ٹانگیں تھیں جن میں اتنی زیادہ لچک تھی کہ وہ جب چاہے انہیں کہیں بھی موڑ سکتا تھا۔ کبھی وہ سر کے بل چل رہا تھا اور کبھی ہاتھوں میں اپنی ٹانگیں دے کر چل رہا تھا اور تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا کہ اس نے اپنے بازو لمبی کرتے ہوئے میرے بال سنوارے۔ مجھے اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے ٹانگوں سے پکڑا اور منہ کے بل زمین پر گری۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت زیادہ سخت تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی میں نے دیکھا پورا کمرہ کالے رنگ کی مکڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان سب کے منہ کھلے ہوئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت عرصے کی بھوکی ہوں۔ ان میں سے اچانک ایک میری طرف بڑھی۔ اس سے پہلے ہی میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ تم جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ جہاں ہم تمہیں جانے سے منع کرتے ہیں تم وہیں پر ہمیں پائی جاتی ہو۔ جبکہ میں مسلسل رو رہی تھی اور روتے روتے گھر والوں کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر میری امی پریشان ہو گئی، جبکہ میرا بھائی میرا مذاق اڑانے لگا کہ میں صرف ایک کہانی بنا رہی ہوں۔ میری امی نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروایا کیونکہ وہ پہلے ہی میرے ساتھ ہونے والے واقعات کو دیکھ چکی تھی۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کب سے ہو رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ یہ سب تب سے شروع ہو رہا ہے جب سے میں اس مندر میں گئی تھی۔ وہاں پر اس آتما نے مجھ سے کہا تھا کہ غلطی کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں۔ اب وہ مجھے اس چیز کی سزا دے رہا تھا۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ رونے لگی۔ اچانک امی کے ذہن میں ایک بات آئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ مندر کی آتما ہے تو ضرور وہ ہندو ہوگا۔ تم نماز اور قرآن شروع کرو، وہ پھر تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا۔ اگر اسے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا تو ہم ضرور کسی عامل سے رابطہ کریں گے۔ میں نماز اور قرآن سے بہت زیادہ دور ہو چکی تھی۔ میں نے بھی اس بات کو شدت سے محسوس کیا اور دوبارہ نماز اور قرآن شروع کر دیا۔ میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ 2-3 دن سے میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہندو جنزاد سارا کے کمرے میں پہنچا، اسے اس کے کمرے سے تلاوت کی آواز آئی۔ یہ کلام اسے اندر آنے سے روک رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کمرے میں داخل نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کلام نے اس کے دل میں ایک سکون سا بھر دیا تھا۔ اس کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ وہ اس کلام کو پڑھے اور ایسے ہی تلاوت کرے۔ لیکن پھر اچانک اسے جانا پڑا۔ اس کا ایک دوست مصیبت میں تھا۔ اپنے دوست کی تکلیف سے اسے احساس ہو گیا تھا۔ وہاں جاتے ہی وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچا۔ وہاں اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ جادوگر اس کے دوست کو لے کر جا چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اسی لیے اس نے اپنی طاقتوں کی مدد سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 3 دن کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اس جادوگر کا ڈیرا تھا۔ وہاں پر جا کر اس کی جادوگر سے زبردست لڑائی ہوئی۔ جادوگر کو مارنے میں وہ کامیاب ہو گیا، لیکن خود بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ اس کا دوست مارا گیا تھا۔ غم سے جن ذات کا برا حال تھا۔ اپنی بچی ہوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ اسی پچھلے جنگل میں پہنچ گیا۔ خود کو نہ سنبھالتے ہوئے وہ زمین پر جا گرا اور ایک بلی کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ بلی بے حد زخمی تھی۔ لوگ اس کے آس پاس سے گزر رہے تھے لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہا تھا۔ کسی نے بھی اٹھا کر اس کی مرہم پٹی نہیں کی تھی۔ اسی دن سارا کا گزر اس راستے سے ہوا۔ اس کی خالہ جھاڑیوں میں گر کر زخمی ہو گئی تھی۔ سارا ان کی مرہم پٹی کرنے وہاں پر گئی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے گاؤں میں باہر سے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے کچھ لڑکیوں کو یہ سب کچھ سکھایا تھا۔ سارا کو بلی کی آواز آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہو۔ سارا کو جانوروں سے ہمیشہ سے ہی بہت محبت تھی۔ سارا اس آواز کا پیچھا کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دور جا کر اسے ایک زخمی بلی دکھائی دی جس کے پاؤں میں ایک بہت بڑا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ سارا اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا اور اپنے سامان سے دوائی نکال کر اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ اٹھنے ہی لگی تھی
کہ اچانک اس بلی کے آس پاس دھواں پھیلنے لگا اور وہ ایک نوجوان کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھا۔ یہ دیکھ کر سارا خوفزدہ ہو گئی۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر نوجوان فوراً بولا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھے بس ایک چیز کا جواب دو کہ تم ایک بلی کے پیچھے آئی، اور نہ صرف تم آئی بلکہ تم نے اس کی مرہم پٹی بھی کی۔ آخر ایک جانور کے لیے اتنی محبت کا کیا مقصد؟ سارا نے اسے بتایا کہ ہمارے مذہب اسلام میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ وہ جنزاد اس سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اس قدر تنگ کیا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس قدر اچھے دل کی مالک ہو۔ میں غصے میں تھا کیونکہ تم میری اجازت کے بغیر میرے مندر میں داخل ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے طیش میں آ کر تمہیں ڈرایا۔ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ تم وہاں پر کبھی بھی نہ آؤ۔ میں ایک ہندو جنزاد ہوں، لیکن جب سے میں نے تمہارے منہ سے وہ کلام سنا ہے میرے دل کو سکون محسوس ہونے لگا۔ ایسا سکون میں نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اور پھر آج تم نے میری مدد کی اور اپنے دین کے بارے میں بتایا۔ میں بھی تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر سارا خوفزدہ ہو گئی اور پھر خوش بھی ہو گئی۔ سارا نے اسے کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ رہنے لگا۔ مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں جہاں بھی جاتی وہ میرے ساتھ جاتا تھا۔ جب بھی کسی مشکل میں ہوتی وہ میری مدد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کو پوری طرح انجوائے کر رہی تھی۔ پہلے ہمارے گھر میں تنگی تھی، گھر کا راشن بمشکل سے پورا ہوتا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد سے ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ ہمارے گھر میں ہر وقت کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس جنزاد نے اپنے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اکثر آدھی رات کے وقت میں چھت پر چلی جاتی اور اس سے بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی۔ ایک رات میں بیٹھی اس جنزاد سے باتیں کر رہی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک ہندو لڑکا رہتا تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا جاگ رہا ہے اور ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ اچانک وہ لڑکا اٹھ گیا۔ ابھی وہ چلانے ہی والا تھا کہ اس جنزاد نے اس کی آواز بند کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی کیونکہ ایسے میں پورا محلہ جاگ جاتا۔ جیسے ہی اس کی آواز دوبارہ بحال ہوئی اس نے پھر چلانے کی کوشش کی۔ اس جنزاد نے دوبارہ اس کی آواز بند کر دی۔ میں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ پھر وہ جنزاد اس کے سامنے حاضر ہو گیا اور وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میری زندگی میری مرضی کے مطابق گزر رہی تھی۔ میرا جہاں بھی جانے کا دل کرتا میں جنزاد کو کہہ دیتی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کرتی۔ جب میں آنکھیں کھولتی میں اسی جگہ پر موجود ہوتی۔ میں بھی اس جنزاد کو بہت ہی زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں تھی وہ یہ کہ ایک انسان کی شادی کبھی بھی جنزاد سے نہیں ہو سکتی۔ یہ بات مجھے اکثر اوقات اداس کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے میں اداس ہوتی تھی۔ جب کبھی وہ مجھ سے اداسی کی وجہ پوچھتا میں اسے ٹال دیتی۔ ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور ایک بہت بڑے آم کا پیڑ لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک دن اس جنزاد کو کہا کہ میں اس پیڑ پر چڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے جادو کی مدد سے مجھے اس پیڑ پر پہنچا دیا۔ لیکن جیسے ہی میری اترنے کی باری آئی اچانک میری امی نیچے آ گئی اور شور کرنے لگی کہ تم وہاں پر کیا کر رہی ہو، اب تمہیں نیچے کون اتارے گا؟ وہ جنزاد بھی مجھے وہاں پر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کبھی بھی پیڑ پر نہیں چڑھی تھی۔ مجھے اپنی خواہش پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اس سے ایسی خواہش ہی کیوں کی، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پیڑ سے نیچے اترنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے زندہ بچنے کی بھی دعا کر رہی تھی کیونکہ میں سب سے اوپر والی ٹہنی پر تھی۔ نہ جانے کیسے وہ ٹہنی ٹوٹ گئی اور میں دھڑام سے زمین پر گرنے ہی والی تھی۔ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے ہوا میں ہی پکڑ لیا ہو۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جنزاد واپس آ گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے امی کا ڈر بھی تھا کہ اگر امی کو پتہ چل گیا تو وہ اسے واپس بھجوا دیں گی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ امی نے میرے ساتھ بالکل نارمل رویہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ امی کے سامنے میں آرام سے درخت سے نیچے اتر رہی تھی۔
जबकि हकीकत में कुछ और ही हुआ था। अब मैं खेलने सहेलियों के साथ बाहर भी नहीं जाती थी। वो अक्सर मुझे कहती कि मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर भुला चुकी हूँ, और ऐसा ही था। मुझे उस जिनजात के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। वो कभी अपनी दुनिया में जाता तो पीछे से मैं उदास रह जाती। मेरे पास करने को कुछ भी नहीं होता था। मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी और हर किसी के साथ झगड़ने लगती थी। मेरी अम्मी तो सिर्फ इसी बात पर ही खुश थीं कि अब मैं अपने घर में रहने लगी हूँ। एक दिन मैं अपने मोहल्ले से गुजर रही थी कि चंद लड़के मेरे सामने आ गए। मैंने उन्हें साइड पर होने का कहा, लेकिन वो आगे से बदतमीजी करने लगे और मुझसे बुरी बातें कहने लगे। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। उस दिन मैं अकेली थी, मेरी दोस्तें मेरे साथ नहीं थी, इसीलिए उन्हें मौका मिल गया था। फिर न जाने कहाँ से एक नौजवान बाहर आया। मैंने देखा ये वही जिनजात था। उसे देखकर मैं खुश हो गई और खुशी से वहीं पर उछलने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। मैंने खुद को उसके लिए तैयार कर लिया। फिर उस जिनजात ने उन लड़कों को धो कर रख दिया। इस सब से इतना फ़ायदा हुआ कि अब मोहल्ले की तमाम लड़कियां महफूज हो गई थीं और आज़ादी से आने जाने लगी थीं। पहले जो लड़कियां उनके डर से अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, अब वो भी उनके सामने से गुजर जाया करती थीं। उन लड़कों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नज़र उठाकर भी उन्हें देखे। मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। जिस चीज़ की मैं तमन्ना कर रही थी, मुझे वही चीज़ें मिल रही थी। लेकिन फिर अचानक हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। फिर हिंदू और मुसलमान का मसला उठ खड़ा हुआ कि दोनों अलग अलग कौमें हैं, दोनों किसी भी सूरत इकट्ठे नहीं रह सकते, जबकि हम लोग काफ़ी अरसे से इकट्ठे रह रहे थे और हमारे दरमियान में कभी भी इस किस्म का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। पाकिस्तान का मुतालिबा ज़ोरों शोर से होने लगा और फिर पाकिस्तान बन गया। लेकिन जब इस तरह की खबरें उठी और मोहल्ले में घूमने लगी, फिर जो हमारे सगे थे उन्होंने भी हमसे मुंह फेर लिया। फिर अचानक एकदम से ही जुल्म सितम का बाजार गर्म हो गया। जो अपने थे वही बेगाने हो गए और इस जुल्म सितम में बराबर के शरीक होने लगे। हमारा वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था। हमारे अब्बू ने हिजरत करने का फ़ैसला किया और फिर रात की तारीकी में हम वहाँ से निकल गए। हर मोड़ पर ख़तरा था, हर मोड़ पर जालिम दरिंदे खड़े थे। हम अपनी जान बचाते हुए बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। मैंने उस जिनजात से कहा, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते? उस जिनजात ने मुझे बताया कि उनकी कुछ हदूद होती हैं, उन हदूद में रहकर उन्हें काम करना होता है। ये तुम इंसानों के मामलात है, उन्हें हक नहीं है कि इंसानों के मामलात में टांग अड़ाएं। उसकी बातें सुनकर मुझे बुरा तो लगा। मुझे यही था कि वो हमारी मदद करेगा और हम आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उसने हमारी मदद करने से ही इनकार कर दिया था। यह सुनकर मैं उससे कुछ दिन नाराज़ रही, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अल्लाह का शुक्र था कि हम खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पर हमारा कोई भी पुरसाने हाल न था। पहले कुछ दिन हम कैंपों में फिरे, फिर खुशकिस्मती से मेरे अब्बू को उनके दोस्त मिल गए। उन्होंने मेरे अब्बू की मदद की और हम वहाँ पर अपना घर बनाने में कामयाब हो गए। सब कुछ तब्दील हो चुका था। मेरा अपने लोगों पर से भी एतबार उठ गया था, क्योंकि मुश्किल के वक्त उन्होंने ही हमें धोखा दिया था। अपने सिर्फ अपने ही होते हैं, मुझे इस बात का एहसास हो गया था। वहाँ पर वो जिनजात मेरे साथ साथ रहा और मेरी ज़िंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं आई। राशन के मामले में उसने फिर से हमारी मदद करना शुरू कर दी। अम्मी कहती थी कि मेरे पकाए खाने में बरकत होती है। अम्मी की बात सुनकर मैं हंसती थी, लेकिन मैं अम्मी को कुछ भी नहीं कहती थी। अगर मैं अम्मी को कुछ कहती तो मेरी ही बेइज्जती होती। फिर एक दिन अम्मी ने मुझसे मेरे रिश्ते की बात की। अम्मी की बात सुनकर मैं भड़क उठी और गुस्से से कहने लगी कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मेरी बात सुनकर अम्मी को भी गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि बात यह नहीं है कि तुम शादी नहीं करना चाहती, बल्कि बात यह है कि तुम किसी और को पसंद करने लग गई हो। मैं काफ़ी दिनों से ये बात नोट कर रही हूँ। वो इंसान जो कोई भी है, मुझे उसके बारे में बताओ। अगर वाकई वो तुम्हारे साथ मुखलिस है तो उसे बोलो कि वो तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आ जाए। अम्मी की बात सुनकर मैं चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई और सोचने लगी कि आखिर उन्हें क्या बताऊं कि वो एक जिनजात है। शाम को जब वो जिनजात आया तो मैं बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई थी। उसने मुझसे मेरी उदासी का सबब पूछा, लेकिन मैं टाल गई। उसने मेरे साथ मजाक किया, लेकिन मेरी उदासी किसी भी सूरत कम नहीं हो रही थी।
مجھے یہی تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اس نے جب مجھ سے مزید اصرار کیا تو میں نے اسے کہا کہ میری امی میری شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ میری باتیں سن کر اچانک اس کی آنکھیں لال ہو گئی اور وہ غصے سے کہنے لگا کہ کسی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ جب تک میں ہوں کوئی بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا، ورنہ انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں امی کو نہیں روک سکتی، امی بہت زیادہ ضد کر رہی ہیں، ان کو روکنے والی تم نہیں بلکہ میں ہوں گا۔ اس نے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے وہ کیا کرے گا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ غصے کا بہت زیادہ تیز تھا اور غصے میں اسے کوئی بھی بات سجھائی نہیں دیتی تھی۔ اگلے ہی دن میرے گھر میں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن میرا دل کسی اور پر تھا، مجھے وہ پسند نہیں آیا۔ میں نے امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، جبکہ امی کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلے ہی میری بات طے کر دی ہے، کیونکہ لڑکا بہت زیادہ اچھا ہے اور نوکری کرتا ہے۔ لیکن پھر شام کو ہی اس لڑکے کے گھر سے انکار آ گیا۔ یہ خبر سن کر امی پریشان ہو گئی، کیونکہ دن میں ہی ان کی بات طے ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ضرور تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں صبح سے آپ کے سامنے گھوم رہی ہوں اور ہمارے گھر میں تو فون بھی نہیں ہے کہ میں انہیں فون کر سکتی۔ میری امی نے ان سے وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی بھی وجہ نہیں بتائی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب اسی جن ذات نے کیا ہے۔ دل ہی دل میں خوش بھی تھی۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا، جب بھی میرے لیے کوئی رشتہ آتا خود ہی انکار کر دیتا۔ امی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ پھر امی کے ذہن میں نہ جانے کس نے یہ بات ڈال دی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ کسی نے مجھ پر جادو کر رکھا ہے۔ وہ مجھے ایک عامل کے پاس لے کر چلی گئی، لیکن جیسے ہی عامل نے مجھے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کوئی جن ذات تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس پر ایک جن ذات عاشق ہو گیا ہے جو اس کی شادی نہیں ہونے دے رہا، جبکہ میں اسی بات سے خوفزدہ تھی کہ امی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ اس نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ پہن لو، اس سے وہ جن ذات تمہارے پاس بھی نہیں آ پائے گا۔ میں نے وہ تعویذ لے لیا، لیکن میں نے اسے پہنا نہیں، اور رات کو ساری بات میں نے اس جن ذات کو بتائی۔ وہ شکل سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی دنیا میں مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہاں سے جانا ضروری تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، لیکن پیچھے میری ماں نے مجھے مجبور کر دیا، اور ایسے میری شادی تمہارے دادا سے ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ کہنے لگی، تمہارے دادا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور میری خواہش کو پورا کرتے تھے، جبکہ میرے دل میں وہی جن ذات تھا۔ نہ جانے وہ کہاں پر چلا گیا تھا۔ دن بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ پھر میرے گھر میں تمہارے ابو نے جنم لیا۔ ان کے جنم کے بعد میرے گھر میں جیسے خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی۔ آہستہ آہستہ میں اس جن ذات کو بھلانے لگی، لیکن ابھی بھی دل کے کسی کونے میں اس کے لیے محبت موجود تھی۔ پھر ایک دن میں اپنے بیٹوں کو پیار کر رہی تھی، وہ جن ذات میرے سامنے آ گیا۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور خوف بھی محسوس ہوا۔ خوف سے میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ وہ مجھے لال آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم شادی نہیں کرو گی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے بہت روکا اپنی امی کو، بہت منع کیا، نہ جانے تم بھی کہاں چلے گئے تھے۔ پھر ایک دن یہ رشتہ آ گیا اور اسے امی نے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر میری شادی کر دی۔ میں روتی رہ گئی، لیکن کسی نے بھی میری بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، تب تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، اب تم خود اپنے شوہر سے طلاق لے لو، اس نے سفاکیت سے کہا، جبکہ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچانک وہ طیش میں آ گیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ مجھے یہی فکر تھی کہ اب نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ لیکن ایک لمبا عرصہ کے لیے وہ دوبارہ غائب ہو گیا۔ میرے بیٹے کی عمر 6 سال ہو چکی تھی۔ پھر اچانک میرے گھر میں خوفناک واقعات دوبارہ ہونے لگے۔ میرا سارا گھر ڈرنے لگا۔ کبھی میری ساس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا اور کبھی میری نند کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی واپسی دوبارہ ہو گئی ہے۔ ایک دن ہم سب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے،
جب مجھے میری نند کی چیخ سنائی دی۔ جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ مجھے بے ہوش پڑی ہوئی ملی، لیکن ہوش میں آنے کے بعد وہ مسلسل روتی جا رہی تھی اور کچھ بھی بتا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور خاموش کروایا۔ جب وہ کچھ بتانے کے قابل ہوئی، وہ خوفناک نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں دہشت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ میں نے اسے کہا کہ اب کوئی بھی نہیں آئے گا، میں تمہارے پاس موجود ہوں، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے مجھے اس جوکر کے بارے میں بتایا۔ مجھے یاد آیا یہی جوکر میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا تھا، اور پھوٹ پھوٹ کر دوبارہ رونے لگی۔ وہ پہلے ہی کمزور دل کی مالک تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ جن ذات یہ سب کر کے کیا بتانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے مجھ سے ہمدردی بھی تھی۔ اس بات کو میں نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس دن کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تمہارے ابو بھوک سے رو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے بندوبست کروں۔ میرا شوہر بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی تکیہ اٹھایا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں پر بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ جب میں کچن میں گئی تو وہاں پر کھانا پک رہا تھا، جبکہ شیلف کے اوپر بہت سارا راشن پڑا تھا۔ پہلے یہ صرف اکیلے میں ہوتا تھا، لیکن اب یہ بات سب کے سامنے آ گئی تھی۔ میری ساس تھوڑی فسادی عورت تھی۔ انہیں یہ بات کسی بھی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میں سکون کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ انہوں نے ایک نیا قصہ نکال لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سب پر جادو کر رہی ہوں، اسی وجہ سے سب ڈر رہے ہیں، جبکہ میں خود محفوظ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیٹی سے جلتی ہوں، جس وجہ سے میں نے اس پر جادو کروا دیا ہے۔ میں بہت روئی پیٹی، انہیں یقین دلایا، لیکن وہ کسی بھی صورت میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک ہی بات پکڑ رکھی تھی۔ ان کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اچانک کسی نے ان کی گردن کو پکڑ لیا اور وہ ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی اور زور زور سے چلانے لگی، چھوڑ دو، خدا کے واسطے چھوڑ دو، انہیں کچھ مت کہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس جن ذات کی منتیں کرنے لگی، جبکہ اگر مزید تھوڑی دیر وہ ہوا میں رہتی تو ان کی سانس نکل جاتی۔ اس واقعے سے بھی میری ساس نے کوئی سبق نہیں لیا اور مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کرتی کہ اس کے قابو میں ایک جن ہے جس سے یہ اپنی ہر بات منواتی ہے، اور اس نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی۔ اچانک میری زندگی میں ایک زہر گھل گیا تھا۔ سکون نام کی چیز ہی نہیں رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح اس جنات کو یہاں سے بھیج دوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ میری کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کبھی میرے سامنے آیا تھا، جبکہ میرے سسرالیوں کے ساتھ واقعات ویسے ہی ہو رہے تھے۔ میری نند تقریباً آدھی پاگل ہو چکی تھی، کہیں سے بھی اس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ایک بہت ہی اچھی جگہ پر منگنی ہوئی تھی جو کہ اس جنزاد نے توڑوا دی، تو اب اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب تو میرا شوہر بھی مجھ پر شک کرنے لگ گیا تھا کہ میں واقعی جادو کرتی ہوں۔ ایک دن اس نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا اور میں تمہارے ابو کے ساتھ اپنی امی کے گھر آ گئی۔ گھر آ کے میں بہت زیادہ روئی پیٹی، لیکن میں نے اس جنزاد کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچے۔ جو وہ چاہ رہا تھا وہ ممکن نہیں تھا، میں کسی بھی صورت اس کی نہیں بن سکتی تھی۔ اب میرا ایک بیٹا تھا، میری زندگی شروع ہو چکی تھی۔ اگر میں اس جنزاد کے ساتھ چلی بھی جاتی یا اس سے شادی کر بھی لیتی تو میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو جاتی، اور میں ایسا کسی بھی صورت نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنی چھت پر کھڑی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے مستقبل میں کیا ہونے والا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ چند دنوں بعد ہی مجھے طلاق کا نوٹس آ جائے گا، کیونکہ مجھے اپنی ایک محلے دار سے پتہ چلا تھا کہ تمہارے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ مجھے اپنے آس پاس وہی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ میں ایک دم چونک گئی اور اس جنزاد کے حاضر ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں اس کی تکلیف کو جانتی تھی۔ میں ہمت کر کے پیچھے پلٹی۔ اسے چند لمحے میں یوں ہی دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور اس کی منتیں فریادیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے میری زندگی سے چلے جاؤ،
اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو میری بات مان لو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جبکہ محبت میں تو اپنے محبوب کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میرے ایسا کرنے پر وہ حیرت سے پیچھے ہوا اور پھر غمزدہ آواز میں بولا، میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں۔ اب میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہاری زندگی میں کوئی تلخی ہوگی، لیکن میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ تم میرے دل میں بستی ہو اور ہمیشہ بستی رہو گی۔ اس نے مجھے ایک انگوٹھی دی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جیسا وہ کہہ کر گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ میرے سسرال والے خود مجھے لینے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنے کیے کی معافی مانگی اور مجھے بیٹی بنا کر دوبارہ اپنے گھر میں لے گئے۔ اس کے بعد میرے گھر میں میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا، لیکن مجھے اکثر اس کی یاد آتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں نے خود اپنی محبت کا گلا گھونٹا ہو۔ پھر تمہارے ابو کی پیدائش کے بعد میری 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی اور پھر تمہارے چھوٹے چاچو کی پیدائش ہوئی، لیکن اس دوران بھی میں اسے بھلا نہ پائی اور آج میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لیکن آج بھی میرے دل میں اس کی یاد ویسی کی ویسی ہے۔ یہ کہہ کر میری دادی خاموش ہو گئی۔ انہوں نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ خاموشی کے ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ ان کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ مجھے دادوں کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا عرصہ میری دادوں نے یہ بات اپنے سینے میں دفن رکھی۔ اس کے بعد میری دادو چپ چپ رہنے لگی۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بھی اپنی دادوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب میں رات کے وقت اپنی دادوں کے پاس جا کر بیٹھتی تو وہ اسی جن ذات کا کوئی نہ کوئی قصہ چھیڑ دیتی جسے میں بہت شوق سے سنتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ دادوں کے چہرے پر ایک بہت پیاری سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ ایک دن دادوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گی، بلکہ اپنے سینے میں دفن رکھو گی۔ میں نے اپنی دادوں سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی کروں گی۔ اس کے 3 دن بعد ہی میری دادوں کا انتقال ہو گیا۔ میری دادوں کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔